نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔
انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، پچھلے 2 جمعہ شریف کے خطبات میں قرآن مجید میں جو جہاد سے متعلقہ آیات ہیں ان میں سے چند آیات بینات کا ذکر ہوا تھا، اور برکت کے لیے 2-3 احادیث طیبہ بھی بیان ہوئی تھیں۔ آج کے جمعہ میں یہودیوں کے حوالے سے اور ان پر لعنت اور اس کے اسباب سے حوالے سے گفتگو ہونی ہے۔ اللہ تعالی حق سچ کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہودی شروع سے ہی ایک شرارتی طبقہ ہے۔ انہوں نے جانتے بوجھتے، علم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو اور کافی سارے نبیوں کو شہید کیا۔ پتہ بھی تھا کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، پتہ بھی تھا کہ یہ نبی ہیں اور حق پر ہیں، اس کے باوجود انہوں نے نبیوں کو کیا کیا؟ شہید کیا۔ اور اس کے علاوہ بے شمار گستاخیوں اور بے ادبیوں کے مرتکب ہوئے یہ یہودی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کئی مرتبہ عذاب نازل فرمایا۔ کبھی یہ بندر بنائے گئے، کبھی ان میں سے کچھ افراد سور بنائے گئے، کبھی ان کے اوپر پتھروں کی بارشیں پڑیں، کبھی ان کو تنگی کا، قید کا، بھوک کا سامنا کرنا پڑا۔ الغرض طرح طرح کے عذابات ان کے اوپر آتے رہے، لیکن یہ اس کے باوجود بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور اسلام کا بول بالا ہونے لگا تو آس پاس یہودیوں کے قبیلے تھے، ان کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے معاہدے کیے کہ اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے گا، کیونکہ تم بھی مدینہ میں رہتے ہو، ہم بھی مدینہ میں رہتے ہیں، اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے گا تو تم ہمارا ساتھ دو گے، اور اگر کوئی تمہیں ستائے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا۔ باوجود لکھ پڑھ ہونے کے انہوں نے اس معاہدے کو بھی کیا کر دیا؟ توڑ دیا۔ عین جنگ کے موقع پر معاہدے کو توڑا اور مشرکین مکہ کا ساتھ دیا۔ تو پھر ان یہودیوں کے خلاف جہاد ہوا اور مدینہ شریف سے ان کو بے دخل کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا۔ وہ آ کر خیبر میں آباد ہوئے۔ وقت گزرا، اللہ نے اپنے محبوب کو فتوحات عطا فرمائی تو یہ خیبر کا علاقہ بھی فتح ہو گیا۔ کچھ یہودی گنتی کے ایمان لے آئے اور باقی پھر اپنی شرارتوں پر رہے تو ان کو خیبر سے بھی نکال دیا گیا۔ پھر کچھ ایران چلے گئے، کچھ کہیں چلے گئے، پھیل گئے۔ یہ ذلت اٹھاتے پھرتے رہے پوری دنیا میں، ایک بھی ان کا ملک نہیں تھا، یہودیوں کا ایک بھی نہیں تھا، ذلت اٹھاتے رہے۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں مسلمانوں سے انتقام لینا چاہیے، بدلہ لینا چاہیے۔ انہوں نے ہمیں مدینے سے نکالا، خیبر سے نکالا،
یہودیوں کا ایک عالم تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا، اس کو تیار کیا۔ یہ شخص امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور شریف میں مدینہ آ گیا اور آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اور عبداللہ ابن سبا کوئی معمولی بندہ نہیں تھا، یہودی مذہب کا عالم تھا۔ اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ مدینہ شریف میں کچھ عرصہ رہ کر مسلمانوں کا اعتبار جیتنے کی کوشش میں لگا رہا۔ بالآخر اجازت لے کر جی میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرتا ہوں تو مجھے جانے دیا جائے، تو وہ شام اور ایران کی طرف نکل گیا۔ اس وقت یہ تقسیمات تو نہیں تھی نا، ان علاقوں میں چلا گیا اور جا کر اس عبداللہ ابن سبا یہودی نے اسلام کے لباس کے اندر آ کر مسلمانوں میں سازشوں کے بیج بونا شروع کر دیے۔ ایک بات اس نے یہ کہی، دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے نا، نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا۔ تو مسلمانوں نے کہا جی بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ تو کہنے لگا سوچو خود یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دوبارہ آئیں اور نبی کریم علیہ السلام نہ آئیں، لہذا یہ یقین رکھو کہ نبی کریم علیہ السلام بھی دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ اس نے نیا مسئلہ شروع کر دیا۔ اس مسئلہ کا نام پڑا مسئلہ رجعت۔ کس نے چھیڑا؟ عبداللہ ابن سبا یہودی نے۔ پھر وہ کہنے لگا دیکھو نبی کریم علیہ السلام کے داماد ہیں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، حضور کے داماد ہیں، حضور کے قریبی ہیں، پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اتنا قریبی رشتہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی وفات شریف کے بعد خلافت کا حق تو بنتا تھا علی کا، اس کے اوپر قبضہ کر لیا ابو بکر صدیق نے، ان کے بعد عمر فاروق نے، ان کے بعد عثمان غنی نے۔ لہذا ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہیں۔ کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ یہ جب یہودی تھا تو انتہا درجے کا مبالغہ کرتے ہوئے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا۔ اب جب ادھر آیا تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مبالغہ کرنا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچی کہ اس نے کہا کہ حضرت علی اللہ کے نبی ہیں۔ پہلے خلیفہ کہا، پہلا خلیفہ کہا، پھر کیا کہا؟ اللہ کے نبی ہیں۔ ادھر چلتے چلتے دور آ گیا تھا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا۔ آپ نے اس شخص کو بلایا اپنے پاس، عبداللہ ابن سبا کو، فرمایا او بے ایمان تو یہ کیا کہتا پھر رہا ہے کہ میں نبی کریم علیہ السلام کا پہلا خلیفہ ہوں، خلیفہ بلا فصل ہوں، اور پھر تو مجھے نبی بھی کہتا پھر رہا ہے۔ فرمایا تو توبہ کر، باز آ جا، نہیں تو میں تجھے سزا دوں گا۔ اب اس شخص نے کہا جی آپ تو میرے مالک ہیں، میرے خدا ہیں، میرے معبود ہیں، آپ کو پورا اختیار ہے، آپ چاہیں انعام دیں، آپ چاہیں سزا دیں، آپ تو میرے رب ہیں۔ یعنی اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے کہا مرتا مر جاؤں بے شک، لیکن مسلمانوں میں پھڈے ڈال کے جاؤں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسا کرو، آگ جلاؤ اور آگ کے اندر اس آدمی کو الٹا لٹکا دو۔ آگ جلائی گئی، لکڑیاں اکٹھی ہوئی، آگ جلائی، الٹا لٹکا دیا گیا۔ جب آگ کا سیکا لگا اس کو تو کہنے لگا پہلے تو میں دعویٰ کرتا تھا کہ آپ میرے خدا ہیں، میرے پاس دلیل نہیں تھی،
اب تو آپ نے مجھے آگ کا عذاب دے کر دنیا کو بتا دیا ہے کہ آپ ہی میرے رب ہیں، کیونکہ آگ کا عذاب دینا یہ رب کا خاصہ ہے، مخلوق کا خاصہ نہیں ہے۔ آپ نے مجھے آگ کا عذاب دیا، لہذا آپ میرے رب ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص مر گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری زندگی اپنے اس فیصلے پر افسوس رہا کہ کاش میں اس کا سر قلم کروا دیتا، اس کو آگ کے اندر نہ جلاتا۔ تو بہرحال وہ مرتا مر گیا، مسلمانوں کے اندر ایک فتنے کی بنیاد رکھ گیا۔ اس عبداللہ ابن سبا یہودی کے پیروکار جو ہوئے لوگ، وہ آج بھی اسی نعرے پر کھڑے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پہلے خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اسی بات پر کھڑے۔ تو یہ فتنہ کس نے چھوڑا تھا؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ عبداللہ ابن سبا یہودی کا یہ بنایا ہوا فتنہ ہے، اور کتنے لوگ اس کے شکار ہو گئے۔ شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک، پنڈ کے پنڈ وہ اس فتنے کا شکار ہو گئے، اور آج وہاں سے اذانوں کے اندر بھی یہ صدا آتی ہے، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ یہ سنتے ہیں کہ نہیں؟ اس نعرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت باطل، حضرت عمر کی خلافت باطل، حضرت عثمان کی خلافت باطل، پہلا خلیفہ تو حضرت علی تھے، انہوں نے تو قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس نعرے کا، اس کلمے کا مطلب یہ ہے۔ پھر ہمارے ہاں کلمہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چونکہ ادھر حضرت علی کو آپ کی شان سے بڑھا کر بہت اونچا درجہ دے رکھا ہے، تو وہاں پر کلمہ یہ پڑھایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ نقل کفر نباشد۔ حالانکہ یہ کلمہ نہ نبی کریم علیہ السلام نے پڑھا یا پڑھایا، نہ صحابہ نے پڑھایا، نہ مولا علی نے پڑھایا، نہ حسنین کریمین نے پڑھایا، نہ 12 اماموں میں سے کسی نے یہ کلمہ پڑھایا۔ یہ من گھڑت ہے۔ اللہ ان کو غارت کرے، تباہ کرے، برباد کرے، جنہوں نے جھوٹا کلمہ ایجاد کر کے مسلمانوں کو 2 دھڑوں میں تقسیم کیا، نقصان پہنچایا۔ توجہ ہے؟ تو بہرحال یہ فتنہ کنہوں نے ڈالا تھا؟ یہ ان کی شرارتیں بیان کرنا مقصود ہے کہ اس نے اپنی جان کی بازی لگا دی، لیکن مسلمانوں کے اندر ایک فتنے کی بنیاد اس نے رکھ دی۔ تو یہ جو فتنہ ہے نا، یہ دور صحابہ سے تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک طرف اہل سنت تھے اور ایک طرف اہل تشیع حضرات تھے۔ یہ دور صحابہ سے، سمجھ آ گئی نا؟ ایک طرف وہ تھے جو کہتے تھے پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے عمر، تیسرے عثمان، چوتھے علی، اور ایک طرف یہ تھے ابو بکر بھی بس ایسے ہی، حضرت عمر بھی ایسے ہی، حضرت عثمان بھی ایسے ہی، بس پہلا امام علی، ہم فیصلہ مولا علی سے کروا لیتے ہیں۔ آپ کا ووٹ کس طرف ہے؟ توجہ ہے؟ مولا علی کی بات پھر تو فیصلہ ہو جائے گا نا۔ اب جو واقعی مولا علی کا غلام ہے تو اس کو تو مولا علی کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں ماننی چاہیے؟ بولے یار، ماننی چاہیے نا۔ تو شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی یہ مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ۔
حضرت علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا جو بندہ میں علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر اللہ کی، تو عبداللہ ابن سبا نے چوتھا مانا یا پہلا مانا؟ پہلا مانا۔ اور پھر ان کے ماننے والے جو آج اذانوں کے اندر کلمے کے اندر خلیفہ تو وہ بلا فصل ڈال رہے ہیں، انہوں نے پہلا مانا یا چوتھا مانا؟ پہلا مانا نا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں مجھے پہلا نہ کہنا، میں چوتھا خلیفہ مجھے چوتھا نہیں کہے گا، فرمایا اس پر اللہ کے، بولے کیا ہے؟ اللہ کے لعنت ہے۔ جس نے مولا علی کی طرف سے لعنت لینی ہے وہ کہے خلیفہ بلا فصل، اور جس نے مولا علی کے ہاتھوں جنت کا ٹکٹ لینا ہے وہ کہے گا مولا علی رابع یعنی چوتھے خلیفہ ہیں۔ کون سے خلیفہ ہیں؟ تو خیر یہ یہودیوں کی شرارتوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے امت کے ایک دھڑے کو اس عقیدے پر لا کر کھڑا کر دیا جو خود مولا علی کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے، مطابق نہیں ہے۔ توجہ ہے نا؟ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ خیر اب ان کی شرارتیں، اللہ اکبر۔ یہودی آ گئے نبی کریم علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہنے لگے آپ ہمارے لیے آسمانوں سے کوئی بنی بنائی کتاب لے کر آئیں نا، بنی بنائی کتاب لے کر آئیں۔ اللہ اس کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ یہودی آ کر کیا کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام سے؟ کہ آپ ہمارے لیے بنی بنائی سالم بنی بنائی کتاب لے کر آئیں پھر مانیں گے۔ اللہ محبوب کو تسلی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب پیارے ان لوگوں کی ان باتوں سے فکر مند نہ ہو، پریشان نہ ہو، اس لیے کہ یہ لوگ یہودی ہیں، اپنی عادتوں اور اپنی شرارتوں سے مجبور ہیں۔ فرمایا فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، فرمایا محبوب انہوں نے آپ سے یہ کہا نا کہ بنی بنائی کتاب لائیں، انہوں نے حضرت موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ آپ کو تو نبی نہیں نہ مانتے، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ کو نبی ماننے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام تھے دنیا میں تو آپ سے تو کتاب کا کہہ رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ سے فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑا مطالبہ انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرہ، کہنے لگے جی آپ ہمیں رب کی باتیں سناتے ہیں، رب کی وحی سناتے ہیں، رب کے حکم بتاتے ہیں، ہم تو نہیں مانیں گے جب تک اعلانیہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہیں لیتے تب تک ہم اللہ کو نہیں مانیں گے۔ یہ ان کی شرارت ہے، سمجھ آ گئی نا؟ حالانکہ ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اور یہ ٹوٹ پانے پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ جی نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، ان کے اس گناہ ظلم کے سبب ایک کڑک نے، بجلی نے آ کر ان کو پکڑ لیا۔ 70 کو آپ اپنے ساتھ لے گئے تھے، انہوں نے کہا جی آپ رب سے باتیں کر رہے ہیں ہم کیسے مانیں؟ کلمہ بھی پڑھتے تھے پھر بھی کہتے ہیں ہم کیسے مانیں آپ کی بات، کیا آپ رب سے باتیں کر رہے ہیں؟ دکھائیں نا رب ہمیں۔ ایسے لائن لگی ہوئی تھی نا، پہلے کے اوپر بجلی گری،
دوسرے دیکھ رہے ہیں، دوسرے پر گری باقی دیکھ رہے ہیں، تیسرے پر گری باقی دیکھ رہے ہیں، اگلے پر گری باقی دیکھ رہے ہیں، 5ویں 6 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کرتے کرتے سب کے اوپر ایک ایک کر کے بجلی گری، مر گئے۔ ظالموں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک مر گیا معافی مانگ لے، دوسرا مر گیا معافی مانگ لے، تیسرا مر گیا معافی مانگ لے، 50 مر گئے، 60 مر گئے، توبہ کر لے معافی مانگ لے ورنہ ہمارا بھی کچھ عمر نکل جائے گا۔ معافی نہیں مانگی، 70 کے 70 مر گئے، معافی انہوں نے بولیے نہیں مانگی، ایسے ظالم تھے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ تو مر گئے، لیکن جب میں قوم میں جاؤں گا تو یہ بڑے شرارتی ہیں، انہوں نے کہنا ہے کہ تو نے مروائے ہیں بندے ہمارے، یا اللہ مہربانی کر ان کو زندہ کر دے۔ کیا کر دے؟ آپ نے عرض کی تو اللہ نے ان کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ قوم میں لے کر گئے، لیکن قوم والے پھر کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آ گئے کوہ طور سے۔ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، کتاب آ گئی، مانو۔ ہم نہیں مانتے۔ فرمایا ماننا پڑے گا۔ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ فرمایا ماننا پڑے گا۔ ڈنڈا اٹھا لیا، فرمایا ماننا پڑے گا۔ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ نہیں مانتے، کرنا ان کے ساتھ کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ نے طور کا پہاڑ اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا۔ آبادی کے اوپر پہاڑ آ گیا، ایسے ہوا کے اندر معلق کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا مانو نہیں تو پہاڑ اوپر گرے گا، مانو، گرو اللہ کی بارگاہ میں اور سجدہ کرو اور معافی مانگو اور تورات کے احکامات کو ماننے کا وعدہ کرو۔ اب اللہ کا حکم تھا سر جھکاؤ، سجدے میں سر رکھو۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہم سجدہ کرتے ہیں نا یوں، ایسے کرتے ہیں نا، یہ شرارتی تھے نا، رگ رگ میں شرارتیں رچی ہوئی تھی، انہوں نے یوں سجدہ کیا، ایک آنکھ سے اوپر دیکھتے ہیں، ایک سے نیچے دیکھتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں کہ پتھر گری نہ جائے اور نیچے دیکھتے ہیں کہ سجدہ بھی ہو جائے، دونوں کام کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ کام بھی کیا۔ تو اتنی جب سختی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم تورات پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، فرمایا واضح نشانیاں اور دلیلیں آنے کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ طور پر گئے نا، پیچھے سے کیا کیا؟ اتنے ظالم تھے، انہیں یہ بھی شرم نہ آئی، ہمارے بچے ذبح ہو رہے تھے، حضرت موسیٰ ہمیں نکلوا کے لائے، ہم سے کفر چھڑوایا، کلمے پڑھائے، ٹھیک ہے، لیکن لاج ہے جیسے آپ طور پر گئے دوبارہ پیچھے سے بچھڑے کو معبود مان لیا، ساری قوم والے اللہ ماشاءاللہ جو بچا وغیرہ اکثر پڑ گئے بچھڑے کے آگے لمبے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا معبود ہے، تو عبادت کے لائق ہے، تو نے ہمیں بنایا، تو ہی سب کچھ ہے، بدھو بن کر بچھڑے کے آگے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال کے اندر تشریف لے کر آئے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی جان حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ لیا، سر کے بالوں سے پکڑ لیا، فرمایا اوئے آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اور میری ماں کے بیٹے میری داڑھی نہ پکڑیں، میرے سر کے بال نہ پکڑیں، میری بات تو سنیں۔ جی سنائیں۔
فرمایا یہ ہیں بڑے شرارتی، بڑے ظالم، آپ کو پتہ ہی ہے، آپ پیچھے گئے تو انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، آپ کے مشورے، آپ کی رائے کے بغیر میں ان کے خلاف لڑنا نہیں چاہتا تھا، مجھے آپ کا انتظار تھا کہ اگر میں لڑتا آپ فرماتے کہ میرے آنے کا انتظار ہی نہیں کیا، پہلے لڑائی شروع کر دی، ورنہ میں تو ان کو ڈنڈے مار مار کے سیدھا کرتا۔ اب آپ تشریف لے آئے ہیں، اب آپ جانیں، جو کہیں گے میں حاضر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال ٹھنڈا ہوا، وہ جو آپ نے تورات کی تختیاں نیچے پھینک دی تھی جلال میں، ان کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اب قوم والوں کو آپ نے جھاڑا، ڈانٹا، انہوں نے کہا جی معافی دے دو، فرمایا عذاب آ جائے گا نہیں تو بندے کے پتر بن جاؤ، انہوں نے کہا جی ہم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، ہم نے تمہارا وہ گناہ بھی کیا کر دیا، بولیے معاف کر دیا۔ یہ ان کی شرارتیں چل رہی ہیں۔ اچھا پھر جب حضرت موسیٰ ان کو لے کر چلے تو ایک میدان ہے تیہ نام کا، انہوں نے کہا جی ہمارے لیے کوئی پکا پکایا کوئی کھانا شانا آنا چاہیے، آپ جو لے کر ہم چلے ہیں کوئی روٹی شوٹی پکی پکائی ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اوپر سے من و سلوہ نازل ہو گیا، صبح و شام پکی پکائی روٹی، بہترین VIP، کھاتے تھے لیکن پھر بھی یہ کفران نعمت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال کے لیے میدان تیہ کے اندر قید کر دیا، کوئی دیوار نہیں، کوئی ہتھ کڑی نہیں، کوئی زنجیر، کچھ بھی نہیں، 40 سال کے لیے بند ہو گئے۔ 40 سال گزر گئے جب، تب انہیں شرم آئی، یار معافی نہ مانگ لیں، سارا دن چلتے ہیں، شام ہوتی ہے وہیں کھڑے ہوتے ہیں، ساری رات چلتے ہیں یہاں سے نکلنے کے لیے، صبح ہوتی تو جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے تھے، معافی نہ مانگ لیں۔ اللہ اکبر۔ آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم سے بڑی کوتاہیاں ہو گئیں، بڑی غلطیاں ہو گئی، بڑی خطائیں ہو گئیں، گستاخیاں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رہائی عطا فرمائے، اللہ کے بارگاہ میں عرض کر کے ہماری غلطیوں کے معافی ہمیں دلوا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ معافی لینے کے لیے آ گئے، یا اللہ ان گناہ گاروں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ میں بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا۔ یا اللہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، فرمایا یہ میرے پیاروں کا شہر ہے، وہ جو مسجد اقصیٰ والا شہر ہے، بیت المقدس والا، یہ میرے پیاروں کی سرزمین ہے، اس کے دروازے کے اندر سے نا جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ جھک جائیں، گزر جائیں، میں اللہ ان کو بخش دوں گا۔ فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، یہ نبیوں کا شہر ہے، اس شہر کے دروازے سے جھکتے ہوئے اندر چلے جاؤ، میں اللہ تمہیں معاف فرما دوں گا۔ جھکتے ہوئے جانا تھا نا۔ ان بے ایمانوں نے کیا کیا؟ کہا کہ یا اللہ ٹھیک، یا اللہ ٹھیک، یا اللہ ٹھیک، ہمیں یہاں سے نکال، ہم ویسے ہی کریں گے۔ میدان سے جان چھوٹ گئی، آ گئے مسجد اقصیٰ کے پاس، دروازے سے اندر داخل ہونے لگے نا تو اللہ کا حکم کیا تھا، کیسے جانا ہے؟ بولیں، جھک کر جانا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ دروازے میں اندر جب جانے لگے نا تو پہلے اپنے پاؤں دروازے میں رکھے، ایسے پیچھے ہاتھ رکھے، ایسے گھسڑتے ہوئے، گھیسیاں کرتے ہوئے یہ شہر کے اندر داخل ہوئے۔ اچھا پھر اللہ کا ایک اور آرڈر تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، فرمایا جب تم نے آنا ہے دروازے میں جھک کر آنا ہے اور یہ کہتے ہوئے آنا ہے یا اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے۔
हित्ततुन, ये कहना था, ये कहने लगे क़ूलू हिंततुन, हिंततुन, हित्ततुन को हिंततुन कहते हैं गंदम को। ये अपने बहाने से कह रहे थे अक गए मन्नो सलवा खा खा के, थक गए, रज गए, अक गए, हम थक गए मानो सलवा खा खा के। या अल्लाह हमें गंदम अता फरमा, हमें रोटियां अता फरमा, हमें बाजरा अता फरमा, हमें अनाज अता फरमा। और जालिमों से कहा था कि माफ़ी मांगनी है, और वो क्या मांग रहे हैं? गंदम मांग रहे हैं, अनाज मांग रहे हैं। ये कह रहे थे हिंततुन, ये कहने लगे। ये रब का हुक्म क्या था? क़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला का हुक्म था बख्शिश मांगते हुए, माफ़ी मांगते हुए दरवाजे से चले जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे मैं अल्लाह तुम्हारे गुनाह मुआफ़ फरमा दूंगा, तुम्हारी नेकियों पर डबल सवाब भी अता फरमा दूंगा। लेकिन चूंकि यहूदी थे, उनको इज्जत रास नहीं थी, वो ऐसे बदमाशी करते हुए अंदर गए। तो अब क्या हुआ? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्काना, हमने उनके ऊपर ज़िल्लत डाल दी। क्या डाल दी? ज़िल्लत डाल दी, गुर्बत डाल दी, ज़िल्लत डाल दी। यहूदी जब इस आयत को पढ़ते हैं आज के दौर में तो कहते हैं मुसलमानों तुम्हारा कुरान तो झूठा है। कैसे जी? कहते हैं तुम्हारे कुरान में आया पड़ा है दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, इनके ऊपर अल्लाह ने क्या डाल दी? ज़िल्लत डाल दी। कहते हैं देखो ना, हमारे हाथों मुसलमान जलील हो रहे हैं और तुम्हारा कुरान हमें जलील कहता है। जलील तो तुम हो रहे हो, हम तो जलील नहीं हो रहे ना भाई। इसका समझ लें, धोखा देते हैं लोग ये आयत पढ़कर। असल में उस वक्त जो शरारतें कर रहे थे अल्लाह का उनके बारे में फरमान है दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, हमने उनके ऊपर क्या डाल दी? हमने ज़िल्लत डाल दी उनके बारे में। या अगर ये क़यामत तक आने वाले यहूदियों के बारे में हो तो कुरान का एक उसूल है अल कुरानु युफस्सिरु बादुहु बादा, कुरान का बाज़ हिस्सा अपने बाज़ दूसरे हिस्से की तफसीर करता है। मतलब क्या? कहीं पे एक बात इख्तिसार के साथ आ जाती है और वही बात किसी दूसरे मकाम पर तफसील के साथ आ जाती है। ये है पहला पारा। चौथे पारे में भी दुरिबत के अल्फाज हैं, दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, इनके ऊपर अल्लाह ने क्या डाल दी है? ज़िल्लत डाल दिया। आ गया इल्ला बिहब्लिम मिनन नास, मगर लोगों की रस्सी जब ये पकड़ लें, ज़िल्लत में रहेंगे, तंग रहेंगे, जलील होते रहेंगे, मगर जब ये लोगों के रस्सी को क्या कर लें? पकड़ लें। तो ये जलील थे, ज़िल्लत के मारे हुए थे। तो कुरान ने कहा तब तक जलील रहेंगे, भटकते रहेंगे जब तक ये किसी के कदमों में पड़कर मिन्नत तरले करके उनसे रहने की कोई जगह ना मांग ले। उस वक्त तक इनकी ज़िल्लत जारी रहेगी। और वही हुआ, यहूदियों को चुन चुन कर ईसाइयों ने मारा। ये पिछली सदी की बात है। चुन चुन कर हिटलर ने मारा और ऐसे ऐसे तरीक़ों से इनको मारा। उसने दुनिया के अंदर से 90% यहूदियों को कत्ल कर दिया, 10% छोड़े बाकी। और हिटलर कहता था ये 10% मैंने इसलिए छोड़े हैं ताकि दुनिया मुझे गालियां न दे, शाबाश दे। अगर मैं सारे यहूदी मार दूं तो लोग कहेंगे हाय एक मजलूम कौम थी, हिटलर जालिम था, मार दिया।
اس نے کہا میں نے 90% مار کر 10% چھوڑے اس لیے بعد میں آنے والی دنیا ان کی شرارتیں دیکھے گی تو کہے گی ہٹلر کاش تو یہ 10 بھی نہ چھوڑتا، ان کا بھی کیا کر دیتا، صفایا کر دیتا۔ اب یہ دیکھیں نا، وہ یہودی ہٹلر کے ظلم و ستم سے تنگ مرتے مارے جو چند ہزار جمع ہوئے سمندر کے بیڑوں کے اندر بیٹھ کر بڑے بڑے بینر اپنے کپڑوں کے اپنے بیڑوں کے اوپر لگا کر ہر ملک کی سمندری سرحد کے اوپر یہودی جاتے تھے اور کہتے تھے ہمیں ہٹلر کھا گیا، ہمیں مار گیا، ہمیں برباد کر گیا، ہماری 90% آبادی کو اس نے قتل کر دیا، مار دیا، ہمارا ملک ہے نہیں دنیا کے اندر کوئی تو ہے جو ہمیں پناہ دے دے۔ دنیا کے سارے ملکوں نے یہودیوں کو ٹھکرا دیا کہ نہیں تم ظالم ہو، ہم تمہیں پناہ نہیں دیں گے۔ ہائے بد نصیبی فلسطینی مسلمانوں کی، انہوں نے کہا کہ آ جاؤ ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں، ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سمندری ساحل کے ساتھ چند کلومیٹر پر محیط رقبہ یہودیوں کو دے دیا اور کہا کہ یہاں تم رہنا رہ لو، رہائش کر لو۔ اچھا یہ یہاں پر آ گئے، بیڑے ڈال دیے، رہنے لگے۔ 8-10 سال انہوں نے محنت کی، جب تھوڑے تھوڑے مضبوط ہونے لگے، ادھر 2 ایکڑ پر قبضہ کر لیا، ادھر 1 مربع پر قبضہ کر لیا، اس بستی کو مار دیا، اس بندے کو مار دیا، اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، اس کو قتل کر، اس کو قتل کر، کرتے کرتے انہوں نے جس فلسطین نے ان یہودیوں کو پناہ دی اسی فلسطین کو کاٹ کاٹ کر کھانا شروع کر دیا۔ اور آج یہ ہے بظاہر دیکھا جائے تو دنیا کے نقشے سے بھی فلسطین کا نام ہٹا دیا گیا ہے کہ فلسطین نام کا کوئی ملک ہی نہیں ہے۔ کنہوں نے بلا؟ انہی یہودیوں نے۔ کاش مسلمان اس وقت سوچ لیتے بھائی جن کے اوپر اللہ نے ذلت ڈالی ہے، جن پر اللہ نے قرآن میں لعنتیں کی ہیں، ان کو ہم اپنی آستین کا سانپ بنا کر کیوں پناہ دینے لگے ہیں۔ کل 1 صدی پیچھے چلے جائیں، یہ یہودی فلسطین کے قدموں میں پڑے پناہ مانگ رہے تھے، ہمیں پناہ دے دو، ہمیں رہنے کی جگہ دے دو۔ آج فلسطینی مسلمان پوری دنیا کے آگے دہائی کر رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ممالک کے آگے درخواست پیش کر رہے ہیں ہمیں کھا گئے یہودی، ہمیں بچاؤ، ہمارے ماں باپ کو قتل کر دیا، ہمارے بہن بھائیوں کو قتل کر دیا، ہمارے گھر برباد ہو گیا، ہمارے شہروں کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، کھنڈرات کے اندر ہمارے ملک کو تبدیل کر دیا۔ کنہوں نے کیا؟ یہودیوں نے کیا۔ تو اللہ نے ایسے ان پر لعنت نہیں کی۔ یہ میں نے ان کی مختصر تاریخ بیان کی ہے۔ وہ ٹائم مجھے نظر نہیں آ رہا، کیا ٹائم ہوا جی؟ ہاں جی 25۔ ابھی تو ان کی میں نے تھوڑی سی تاریخ بیان کی ہے، ابھی تو وہ لعنت کے 6 سبب بیان کرنے تھے میں نے قرآن سے، انشاءاللہ وہ اگلے جمعہ سے ہی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو درس و بیان ہوگا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔